تقریباً 23 سال پہلے کا بیان۔ شراب کی بوتل۔ دعائے امیر اہل سنت یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شراب کی بوتل پر یہاں سن لے، اسے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی دامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیریاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شراب کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک پاکیزہ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے کپڑے کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان کو اسے شراب کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ پاک، مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرما، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما لے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں سرکے کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے وہ بوتل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ دیکھا آپ نے، ذرا غور کیجئے کہ جب ایک بندہ بندے سے ڈر کر خلوص کے ساتھ تائب ہوا تو اللہ پاک نے اس کی شراب کو سرکے سے بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرمانبرداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے، شرمندگی توبہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگنا ضروری نہیں، بلکہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ شراب کی مذمت پر آیات مبارکہ۔ آسان ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیات مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال یعنی نقصانات بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں یعنی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں کبھی شراب نہیں پی۔
یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ اس کو بے عزتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے، تو میں اس پر اذان نہ دوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو، تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ شراب کی مذمت پر 7 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کی، میں صرف دوا کے لیے شراب بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر الخبال سے پلائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ نہر الخبال کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہر جو دوزخیوں کی پیپ سے جاری ہوگی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، شراب کی مدافعت کرنے یعنی پینے والا، اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دربار خداوندی میں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسے ایک بت پرست۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، شراب نچوڑنے والے پر، شراب نچروانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس پر اس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائے گی، شراب پلانے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اس پر جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ نمبر 6، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ پاک انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ نمبر 7، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے میری ذات کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس یعنی جنتی چشمے سے پلاؤں گا۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بہنے والی چیز یعنی لیکوڈ جس کے پینے سے نشہ انٹاکسیکیشن آتا ہو، شراب ہے، چاہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو۔ شراب پینے کا حکم۔ شراب پینا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینے کی چند وجوہات۔
शराब पीने वाले लोगों के पास उठना बैठना। नंबर 2, जहालत। जैसा कि बास लोग ये समझते हैं कि शराब पीने से गम दूर होते हैं। दूसरी बात में शिरकत करना, खास तौर पर डांस क्लब्स में जाना, ऐसी जगह पर शराब नोशी आम पाई जाती है और दूसरों को देखा देखी खुद भी इस गुनाह में मुब्तला होने का खतरा रहता है। शराब के नुकसानात। शराब के बेशुमार तिबी और अखलाकी और माशरती नुकसानात हैं, जिनमें से चंद पेश खिदमत हैं। चनाचे शराब के तिबी नुकसानात। नंबर 1, किसी माहिर का कहना है कि शुरू में इंसानी बदन में शराब के नुकसान पहुंचाने वाले असरात का मुकाबला कर लेता है और शराब पीने वाले को खुशी वाली कैफियत महसूस होती है, लेकिन जल्दी इंसान के अंदर की बर्दाश्त वाली कुव्वत ख़त्म हो जाती है और शराब के नुकसान पहुंचाने वाले असरात अपना काम शुरू कर देते हैं। नंबर 2, शराब का सबसे ज़्यादा असर जिगर यानी लीवर पर होता है और जिगर खराब होने लगता है। नंबर 3, शराब की वजह से गुर्दों यानी किडनीज पर बोझ ज़्यादा हो जाता है और आखिरकार गुर्दे फेल हो जाते हैं। नंबर 4, शराब की वजह से दिमाग और मैदा सूज जाता है, जबकि हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 5, शराब की वजह से जिस्म में मौजूद विटामिन भी तेज़ी से ख़त्म होते हैं और साथ ही थकन, सर दर्द, मतली और प्यास की शिद्दत भी बढ़ जाती है। नंबर 6, ज़्यादा मिकदार में शराब पीने वाले का दिल और सांस लेने का अमल भी रुक जाता है और वह फौरन मौत का शिकार भी हो सकता है। नंबर 7, किसी माहिर का कहना है कि 12 से 23 साल की उम्र में शराब की आदत डालने वालों में से 51% अफराद मर जाते हैं। एक और मशहूर मुहक्किक का कहना है कि 20 साल की उम्र में शराब पीने वाले अक्सर अफराद 35 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते। शराब के अखलाकी और माशरती नुकसानात। नंबर 1, हज़ारों अफराद शराबियों के हाथों बेकसूर कत्ल हो जाते हैं। नंबर 2, शराबी शोहरों के हाथों बीवियां जुल्म सितम का निशाना बनती हैं। नंबर 3, कई औरतें शराबी अफराद की तरफ से जिनसी ज्यादती का शिकार हो जाती हैं। नंबर 4, शराबी वालिदैन की औलाद भी आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बीमार और कमज़ोर होती है। नंबर 5, ये भी नुकसान होता है कि शराबी शख्स के घर वाले और दोस्त अहबाब इसके प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और खुलूस वगैरह से महरूम रह जाते हैं। शराब और शराबियों से दूर रहने में ही आफियत है। शराब के बेशुमार नुकसानात ही की वजह से इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है और देखा जाए तो कोई भी अक्लमंद इंसान उस चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हों। उम्मत के खैर ख्वाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह पाक और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जिस पर शराब पी जाती हो। नीज़ एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग दुनिया में किसी नशे करने वाले के पास आते हैं, अल्लाह पाक इन सबको जहन्नुम में डाल देगा और वो जहन्नुम में एक दूसरे को आकर बुरा भला कहेंगे कि तूने ही मुझे इस जगह पहुंचाया है। इसीलिए ऐसी महफिल या पार्टी वगैरह में ना खुद रखी जाए जहां शराब हो और ना ही ऐसी महफिल या पार्टी में शिरकत की जाए। अगर जहन में यह ख्याल आए कि शराब तो आने वाले गैर मुस्लिमों के लिए रखूंगा, खुद नहीं पीऊंगा, तो ये मसला याद रहे कि किसी गैर मुस्लिम को शराब पिलाना भी हराम है और पिलाने वाला सख्त गुनाहगार होगा। शराब की आदत कैसे ख़त्म की जाए? अगर किसी की मुआज़ल्ला शराब पीने की आदत बन चुकी है तो इसे इस आदत से पीछा छुड़ाने के लिए इन तदाबीर को इख्तियार करना बेहद मुफीद है। नंबर 1, सबसे पहले ऐसे दोस्तों और मजलिसों से खुद को दूर कीजिए जहां शराब का इस्तेमाल होता हो। नंबर 2, शराब पीने से सच्ची तौबा करके अल्लाह पाक से ये दुआ मांगिए कि वह शराब से हमेशा दूर रहने की तौफीक और कुव्वत अता फरमाए। नंबर 3, शराब की आदत छुड़ाने के लिए अगर इलाज करवाना पड़े तो भी करवाइए। नंबर 4, हो सके तो हलाल कमाने खाने के अलावा जो वक्त मिले उसे फारिग गुजारने की बजाय नेकी के कामों मसलन सुन्नतों भरे इज्तिमाआत, आशिकाने रसूल की सोहबत, बदनी काफिले में सफ़र करके गुजारिए। नंबर 5, अगर कभी शैतान दोबारा शराब पीने पर उभारना शुरू करे तो अहादीस मुबारका में बयान किए गए इन अजाब का तसव्वुर अपने दिल में जमाइए। शराब पीऊँगा तो क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाऊँगा। शराब पीऊँगा तो दिल से ईमान का नूर निकल जाएगा। शराब पीऊँगा तो दोज़ख में फरिश्ते लोहे के गुर्ज मारेंगे। शराब पीऊँगा तो जन्नत की खुशबू भी सूंघने को नहीं मिलेगी। शराब पीऊँगा तो लानत का मुस्तहिक ठहरूँगा। शराब पीऊँगा तो दोज़ख में खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। शराब पीऊँगा तो खंजीर यानी पिग बना दिया जाऊँगा। तौबा की तरगीब। तौबा की बड़ी अहमियत है और ये अल्लाह पाक का हम पर करम है
کہ اس نے ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اگر بتقاضائے بشریت اس سے جھوٹ، غیبت، شراب نوشی یا کوئی اور گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے تو اسے معافی مل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ آسان ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ توبہ سے غفلت نہ کرے۔ گناہ کی یاد نے پسینے سے شرابور کر دیا۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مقام سے گزرے تو ایک مکان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ رکت طاری ہونے کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ پسینے سے شرابور تھے۔ کسی نے پوچھا، حضور یہاں آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ فرمانے لگے، ایک دور میں اس مکان میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، لہٰذا جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنا وہ گناہ شدت سے یاد آتا ہے اور مجھے بہت ندامت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں میری یہ حالت ہوئی۔ حضرت عتبۃ الغلام کی توبہ۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کسی دور میں بہت گناہ کیا کرتے، شراب پیتے اور دیگر برائیوں میں ملوث رہتے تھے۔ ان کی اصلاح کا سبب کیا ہوا؟ اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے تو اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ سن کر رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے شیخ، اگر مجھ جیسا گناہ گار بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو کیا اللہ پاک قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں قریب بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگے اور پھر ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ پاک کے نافرمان نوجوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور بروز محشر رب اکبر کی سخت ناراضگی ہے۔ گر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ جاری رکھ، ورنہ گناہوں سے باز آ جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن یعنی گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے مشہور زمانہ گناہ گار کی بھی رب رحیم توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والا پروردگار ظالم بندے کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سر اٹھا کر اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن پاک اور علوم دینیا میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی نہ بھولوں۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے ایسی پرسوز آواز عنایت فرما کہ میری قرات سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے کہ جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں دعائیں قبول فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت قوی ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو جو سنتا وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر روزانہ ایک پیالہ شوربے کا اور 2 بوٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی میں ایسا ہوتا رہا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایسے شخص کا حال ہے جس نے اللہ پاک سے لو لگائی
یعنی اس کی بارگاہ میں توبہ کی۔ گناہ لکھنے والے نوجوان پر رحمت الہی۔ ایک نوجوان اللہ پاک سے بہت ڈرتا تھا اور جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو وہ اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیتا۔ ایک بار اس نوجوان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے حسب معمول اپنے گناہ کو لکھنے کے لیے اپنی ڈائری کھولی تو اس پر پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کا یہ حصہ تحریر تھا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جھوم جائیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہم گناہ گاروں کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ بس ہمیں گناہوں پر شرمندگی اور ندامت اختیار کرنی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے جیسا کہ وہ نوجوان اپنے گناہوں کو یاد رکھنے کے لیے انہیں لکھ لیا کرتا تھا، مگر ہم گناہوں کو بھلاتے اور برسوں پہلے کی جانے والی نیکیوں کو یاد رکھتے اور وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی حاجی ایسا ہو جس نے چند حج کیے ہوں اور اسے ان کی تعداد یاد نہ ہو، بلکہ سب یاد رکھتے اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج اور اتنے عمرے کیے ہیں۔ صرف یہی نہیں، دیگر نیکیوں کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میرا اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا معمول ہے، صاحب میں روزانہ اتنے ہزار درود شریف پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ اتنے نوافل پڑھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں سب اپنی نیکیوں کی تعداد تو یاد رکھتے ہیں مگر گناہوں کی تعداد یاد نہیں رکھتے، بلکہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ندامت ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹینشن ہے، اسے بھلا دیا جائے، اسی طرح اپنے گناہوں کو بھلانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کر کے بھول جائے اور گناہ یاد رکھے، کیونکہ نیکیاں یاد رکھنے کا فائدہ نہیں، بلکہ اگر نیکیاں یاد رکھ کر بھولتا رہا اور دوسروں کو بتاتا رہا تو ریاکاری کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ گناہ یاد رکھنے کا فائدہ ہے کہ گناہ یاد رہے گا تو ندامت ہوتی رہے گی، دل جلتا رہے گا اور کبھی سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ نیز اگر گناہ پر ندامت ہوتی رہے گی اور دل جلتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، جیسا کہ گناہ لکھنے والے نوجوان کے واقعے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نوجوان سے جب کبھی گناہ ہو جاتا تو وہ ندامت سے اپنی ڈائری میں لکھ لیتا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ خط قدرت سے اس کے ڈائری میں پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کا یہ حصہ لکھ دیا گیا۔ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ توبہ کے بارے میں پوچھنے والی خاتون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، راستے میں مجھے ایک خاتون ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ بولی، میں نے بدکاری کی تھی اور جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، تو تباہ ہو گئی اور تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر اس عورت کو یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا اور ہر ایک سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ اس عورت کی تلاش کرنے کی وجہ سے بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخش دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری۔
نیک نمازی بننے کا نسخہ خوف خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے، اور ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بنیت ثواب ساری رات گزارنے کی التجا ہے۔ عشاء کے بعد بے شک وہیں آرام فرما لیجیے، اور اللہ پاک توفیق دے تو تہجد بھی ادا کیجیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر اور روزانہ غور و فکر کے ذریعے نیک اعمال نامی رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنے کا ذہن بنے گا۔ اگلے ہفتے کا رسالہ ہے کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔